یا حق، اے برحق و برقرار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہم بیان کرتے ہیں وہ تمام کی تمام کم ہیں۔ ان میں سے ایک صفت ذات باری تعالیٰ کا الحق ہونا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ ذات حق ہے، سچی ہے، بلکہ الحق ہے کہ صرف وہی سچائی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سچائی ہے نہیں۔ یہی الحق یونانی زبان میں ہے الیتھیا ہے۔ اب سچائی ہے کیا؟ ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت سیدنا مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے مقدمہ چلایا گیا اور آپ کو حاکم وقت کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس حاکم وقت نے کہا کہ بھائی تمہارے خلاف گواہی یہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بادشاہ بننے کی فکر میں لگے ہو، کیا واقعی تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ تمہارا دعویٰ بادشاہی کا ہے؟ کیا تم نے علم بغاوت بلند کر رکھا ہے شہنشاہ روم کے خلاف؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میں تو حق کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، اور جو حق کی طرف سے ہیں وہ اس کی بات سنتے ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ پونتیوس پلاطس نے، حاکم وقت نے، یہ کہا کہ حق کیا ہے، اور یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس کے اوپر ایک شخص نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا ہے اور یہ کہا کہ اس حاکم وقت نے یہ تو پوچھا کہ حق کیا ہے، لیکن جواب سننے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے باہر چلا گیا۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ سچی بات یہی ہے کہ جسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے، ایک دائرے کے تمام زاویوں کا مجموعہ 360 درجے ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑا سچ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن غور کیجئے تو یہ سچ ہے ہی نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو ہم کوئی سچ نہیں بول رہے ہوتے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 2 اور 2 کے مجموعے کو ہم 4 کہتے ہیں، اس لیے 4 ہوتے ہیں۔ اگر ہم 5 کہتے ہوتے تو 5 ہوتے، اور 6 کہتے ہوتے تو 6 ہوتے۔ یہ تو ہم نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ 2 اور 2 کے مجموعے کو 4 کہیں گے، تو لہذا 4 ہو رہے ہیں، ورنہ نہیں ہو رہے۔ جیسے وہ کسی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ نوکری کے لیے گئے تو جو بھی آ رہا تھا انٹرویو میں فیل ہو رہا تھا۔ ایک صاحب گئے تو سیٹ نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا صاحب ویسے تو 4 ہوتے ہیں، لیکن نوکری چونکہ آپ کی کرنا ہے، آپ جتنے کہیں گے اتنے ہو جائیں گے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، لہذا ہم 4 کہے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حق نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے، یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ اس مجموعے کو ہم 180 کہیں گے، کہ دائرے کو ہم نے 360 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 360 ڈگریز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر 360 کی جگہ ہم نے 400 میں تقسیم کر دیا ہوتا تو 400 ڈگری کا مجموعہ ہوتا۔ یہ تو ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے، سچ تو نہیں ہے۔ اب سوال پھر وہیں پہ آ کے رکتا ہے کہ جو پونتیوس پلاطس نے پوچھا تھا کہ حق ہے کیا، ہماری سمجھ میں تو یہی نہیں آتا۔ تو حق ہے خدا کی ذات۔ حق وہ ہے جس کے اندر کوئی تناقض، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا۔ اگر آپ خدا کی ذات سے الگ ہو کے سوچیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی صفات ہم خدا کی بیان کرتے ہیں وہ تمام کی تمام متضاد ہیں۔ اگر کسی اور انسان میں ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں تو الٹے لٹک جائیں گے، لیکن کبھی ثابت نہیں ہوگی۔ ایک طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے، اس نے بنایا ہے، اور دوسری طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خالق جو ہے یہ انسانوں کا حساب کتاب بھی لے گا۔ بھئی جو اس نے بنایا اس سے کون حساب کتاب لیتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا عدل کرتا ہے، اس کے ساتھ کہتے ہیں انصاف بھی کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں جب عدل ہوتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا، انصاف ہوتا ہے تو عدل نہیں ہوتا۔ تو ہم وہ صفات جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو عام طور پر جمع نہیں ہوتی، لیکن یہ تمام صفات جمع ہونے کے باوجود خدا کی ذات کو ختم نہیں کر پاتی۔ تو یہ ہے سب سے بڑا حق، یہ ہے سب سے بڑا سچ۔ سچ وہ ہے جو ہر حال میں سچ ہوتا ہے۔ سچ وہ نہیں ہوتا جو میں کہتا ہوں، سچ وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں، سچ وہ نہیں ہے جو زید نے کہا، سچ وہ نہیں ہے جو بکر نے کہا، سچ وہ نہیں ہے جو پوری دنیا کہتی ہے۔ اگر پوری دنیا آج یہ کہنا شروع کر دے کہ جھوٹ اچھی بات ہے، آج سے ہم اس کو سچ کہیں گے، تو کیا یہ سچ ہو جائے گا؟ سچ حقیقت کے عین مطابق ہوتا ہے، سچ حقیقت کے مخالف نہیں ہوتا۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا رنگ لال ہے تو کیا یہ سچ ہوتا ہے؟ یہ تو سچ نہیں ہوتا، کیونکہ سائنسی طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ 7 مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے۔
یہ کاغذ ان 6 رنگوں کو جذب کر رہا ہے، لیکن 7واں رنگ جو لال ہے اسے جذب نہیں کر پا رہا، اور وہ رنگ منعکس ہو کر میری آنکھوں پہ پڑ رہا ہے، اسی لیے مجھے اس کا رنگ لال دکھائی دے رہا ہے، ویسے اس کا رنگ لال ہے نہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے تجزیہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے روزمرہ کے سچ کوئی سچی حقیقت نہیں رکھتے، یہ ہم نے صرف ان کو نام دے رکھے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی لال رنگ اس آدمی کو جس کو لال رنگ دکھائی نہیں دیتا، اسے لال نہیں دکھائی دیتا، اسے تو وہ کالا دکھائی دیتا ہے، تو کون کہے گا کہ یہ لال ہے یا کالا ہے؟ تو ہم عام طور پر اکثریت کی مثال لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثریت اس بات کو کیسے کہتی ہے، اور اس کی بات کو مان کے ہم سچ کہہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ معیار صحیح ہے تو پھر دنیا کے سارے نبی جھوٹے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ انبیاء کرام جب آئے تو وہ دنیا میں واحد سچ بولنے والے تھے، ان کے سارے مخالفین جھوٹ بولنے والے تھے۔ اکثریت جھوٹ بول رہی تھی، صرف اقلیت سچ بول رہی تھی، اور اکثریت ہمیشہ جھوٹی بولتی ہے، اقلیت ہی بیچاری سچ بولنے پر مجبور ہوتی ہے کیونکہ اسے زندہ رہنا ہوتا ہے۔ تو سچ کا معیار کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم جس چیز کا بھی جائزہ لیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سچ ہی نہیں ہے، سچ تو کوئی اور ہی چیز ہے، تو ہمیں کوئی معیار چاہیے، کیونکہ اس معیار کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اگر لوگ 2 دھاتیں لے کر آ جائیں جن کا رنگ ایک جیسا ہو اور دونوں کہیں کہ یہ سونا ہے، اور مجھے معلوم کرنا ہو کہ سونا ہے یا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اسے کسوٹی پہ کس کے دیکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے سونا کون سا ہے اور پیتل کون سا ہے۔ تو سچ کی کوئی کسوٹی چاہیے، اور جب تک کسوٹی نہ ہو سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا۔ تو سیدنا مسیح نے کہا کہ ہے الیسیا، وہ الحق میں ہوں، وہ کسوٹی میں ہوں جس کے اوپر حق کو پہچانا جا سکتا ہے، ورنہ سچائی کے دعوے کرنے والے تو بہت سے آئیں گے، میرے دعووں پہ اس کو پرکھ کے دیکھو، اگر میرے مطابق بول رہا ہے تو سچا ہے، اور میری مخالفت میں جا رہا ہے تو سچا نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ کو حق کیا پہنچتا تھا کہ آپ ایسی باتیں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں حق ہوں، مسیح بھی کہہ رہے ہیں کہ میں الحق ہوں، دونوں الحق ہیں۔ تو ان دونوں کا جب ایک جیسا مطالبہ ہوگا تو دونوں میں سے ایک کسوٹی ہونی چاہیے، 2 کسوٹیاں تو نہیں ہو سکتی۔ مشکل یہ ہے کہ جو خدا کی ذات کی کسوٹی ہے وہ ہمارے سامنے ہے نہیں، ہمیں وہ کسوٹی چاہیے جس پہ ہم پرکھ کے دیکھ سکے کہ دنیا جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم اس کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ آپ کا ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، آپ نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، صراط مستقیم میں ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ صراط مستقیم ہے؟ آپ نے عام طور پر یہ سنا ہوگا کہ یہ بالکل سیدھا خط ہے، اور پوری جیومیٹری کی بنیاد آپ دیکھیں کہ آپ مثلث بناتے ہیں، مخمس بناتے ہیں، مسدس بناتے ہیں کہ اتنے خطوط مستقیم سے گھری ہوئی شکل کو یہ کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں خط مستقیم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ خط مستقیم کی تعریف یہ ہے کہ 2 نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ، اور یہ زمین گول ہے، اس کے درمیان 2 نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ ہمیشہ قوس یا آرک کی شکل میں بنتا ہے، خط مستقیم کی شکل میں نہیں بنتا۔ خط مستقیم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہماری ذہن کی پیداوار ہے۔ صراط مستقیم ہے جو مسیح ہے، اس معیار پہ ہم پرکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کم سے کم فاصلہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ سیدھا فاصلہ کون سا ہے۔ اگر میرا کم سے کم فاصلہ یہ ہو کہ میں اپنے گھر کی طرف جاؤں اور ناک کی سیدھ میں جاؤں اور راستے میں گڑھا آ جائے اور اس میں گر جاؤں، تو کیا یہ صراط مستقیم ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے؟ کم سے کم فاصلہ تو ہے لیکن سیدھا راستہ تو نہیں ہے، تو موت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بچ کے جاؤں چاہے راستہ لمبا کیوں نہ ہو جائے۔ تو دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کم سے کم فاصلہ کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہلاکت کا راستہ تو نہیں ہے، اس کے آخر میں کیا ہوگا۔ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں صراط مستقیم ہوں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ صراط مستقیم کو پہچاننے کا کوئی طریقہ؟ آپ نے کہا الحق میں ہوں، وہ کسوٹی میں ہوں جس پہ سچ کو پرکھا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے۔ تو آپ نے کہا ثبوت یہ ہے کہ میں زندگی ہوں، جو اس راستے پر چلے گا وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا۔ اس لیے یہ اس کے سچے راستے کی اور سیدھے راستے ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے اس کی تمام منطقی وجوہات بتا دی۔
کہ الحق وہی ہے جو آپ کو ہلاکت کے راستے سے بچائے، الحق وہ ہے جو زندگی کے راستے پر لے کر چلے۔ اگر وہ زندگی کے راستے پر لے کر نہیں چلتا ہے تو پھر وہ الحق نہیں ہے، پھر وہ سچ نہیں ہے، پھر وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر کے مذاہب کا مطالعہ کیجیے، آپ کو ہر جگہ یہ دعویٰ ملے گا کہ اگر آپ اس راستے پر چلیں تو یہ صراط مستقیم ہے اور یہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اور تمام مذاہب نے صراط مستقیم دکھانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن دنیا کا واحد مذہب کیا بلکہ دنیا کی واحد ذات ایک ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ میں صراط مستقیم دکھانے آیا ہوں، بلکہ کہا کہ میں صراط مستقیم ہوں۔ کیونکہ صراط مستقیم تو سب دکھا دیتے ہیں، لیکن مشکل یہی ہے جو ایک شاعر کو درپیش آئی تھی کہ تم میرے ساتھ چلے ہو تو میرے ساتھ رہو، کہ مسافر سر منزل بھی بھٹک جاتے ہیں۔ ہمیں صرف صراط مستقیم نہیں چاہیے، راستہ نہیں چاہیے، راستہ دکھانے والا نہیں چاہیے کہ جو کہے کہ یہ راستہ وہاں جاتا ہے لیکن خود اس راستے پر نہ چلے۔ صرف وہ نہیں چاہیے جو راستے پہ ساتھ چلے، ہادی ہو، بلکہ وہ چاہیے جو وہ راستہ بنے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، راستے پر چلنے والے منزل پر پہنچ جاتے ہیں، راستہ ہمیشہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ راستہ زمانے کی تمام مسافتیں برداشت کرتا ہے، تمام دھول اس راستے کی قسمت میں ہے، تمام ادھر سے جو بھی گزریں گے وہ تمام کے تمام ادھر سے بوجھ ڈالتے ہوئے اپنے پیروں سے روندتے ہوئے راستے کو چلتے ہیں، لیکن راستہ کبھی شکایت نہیں کرتا۔ مسافر شکایت کرتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، آرام کرنے دو۔ راستہ یہ نہیں کہتا کہ میں اتنے عرصے سے یہاں پڑا ہوں، جو بھی آتا ہے دندناتا ہوا یہاں سے گزرتا ہے، بھائی اس کو مجھے یہاں سے ہٹاؤ۔ راستے کی خوشی یہی ہے کہ اس پہ چل کے کوئی منزل مقصود تک پہنچ جائے، اور یہ وہ راستہ ہے جو صرف راستہ ہی نہیں بلکہ منزل مقصود بھی ہے۔ اس لیے کہا کہ حیات میں ہوں، زندگی میں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں زندگی کا راستہ دکھاتا ہوں، کہ یہ وہ راستہ ہے جو ساری صعوبتیں برداشت کرتا ہے تاکہ یہ قافلہ منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ قافلے منزل مقصود پر پہنچانے والا یہ وہ صراط مستقیم ہے۔ اس صراط مستقیم کے لیے آپ کو دعائیں نہیں مانگنا پڑتا، یہ صراط مستقیم خود آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں ہمیشہ پیاسے کنویں کے پاس جاتے ہیں، یہ وہ کنواں ہے جو پیاسے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی پینے والا۔ یہ وہ راستہ ہے کہ میں ہوں راستہ، بھائی ادھر آ جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ معلوم نہیں لوگ تمہیں کیا کیا راستے دکھاتے گے اور کدھر بھٹکتے پھرو گے، آخر میں تو سراب دکھائی دیں گے۔ ادھر آؤ، ادھر زندگی ہے۔ اس بات کو شاید ہم نہیں سمجھ سکتے جو شہروں میں رہتے ہیں۔ جو لوگ ویرانوں میں رہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب وہ رات کو نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور دن بھر کی صعوبت برداشت کرتے ہیں، اور دن میں جب دھوپ پڑتی ہے ریت کے اوپر اور اس کے اوپر سے لہریں اٹھتی ہیں تو انہیں دور سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہو، اور جب ساری مسافت طے کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سراب تھا اور وہ پیاس سے مر جاتے ہیں۔ ایسے بھی راستے ہیں۔ آپ نے کہا یہ وہ راستہ نہیں ہے جس کا انجام ہلاکت ہے، یہ سراب نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کا انجام نخلستان ہے، سرسبز و شاداب کھیت قلعے۔ آؤ ادھر آؤ۔ آپ نے وہ دعوت دی اور آپ کا یہ دعویٰ ہے، اور ہم یہی خدا سے توقع کرتے ہیں کہ جو خدا کے راستے پر چلے وہ منزل مقصود پر پہنچے، وہ کسی سراب میں کھو نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ راستے میں گر جائے اور گدھ اس کا انتظار کر رہے ہوں، بلکہ وہ اپنی زندگی اس جگہ پر پہنچے جہاں اسے زندگی مل جائے۔ کیونکہ جب تک آپ راستے میں ہیں آپ کو زندگی کا کوئی یقین نہیں ہے جب تک منزل پہ نہیں پہنچ جاتے، اور جب یہ راستہ کہہ رہا ہو کہ میں ہی زندگی ہوں تو پھر اس سے بڑا راستہ اور کہاں ہوگا۔ اس لیے یہ راستہ کہتا ہے کہ آؤ، میں زندگی ہوں، میں سچا ہوں، اور مجھے پرکھ کے دیکھو۔ آپ یہ یقین جانیے کہ اگر آپ سونا لے کے جائیں اور کوئی آدمی پیتل بھی لے کے اسی جوہری کی دکان پر پہنچا ہوا ہو اور دونوں بیچنا چاہ رہے ہوں، اور جوہری یہ کہے کہ میں اس کو کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھتا ہوں، شور کون مچاتا ہے کہ اسے مت پرکھو؟ جس کے پاس پیتل ہوتا ہے۔ سونے والے کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ گھستا ہے تو گھس جائے، لیکن یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ ہے سونا۔
سونا امتحان سے نہیں ڈرتا، پیتل امتحان سے ڈرتا ہے۔ سونا تنقید سے نہیں ڈرتا، پیتل تنقید سے ڈرتا ہے۔ کسوٹی سے ڈر پیتل کو ہے، سونے سے نہیں۔ اگر آپ سونا ہے تو پھر آپ اس کسوٹی کے پاس آئیے تاکہ آپ کو پرکھ کے دیکھا جائے کہ آپ کیا ہے۔ اگر پیتل ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے گریز کریں گے۔ اور ہماری تو دعا یہ ہے کہ آپ سونا ہی ہوں، اور اس کسوٹی پہ جب آپ کو پرکھا جائے تو آپ سونا ہی ثابت ہوں، نہ آپ تنقید سے گھبرائیں، نہ آپ اس امتحان سے گھبرائیں، نہ آپ اس آزمائش سے گھبرائیں، بلکہ اس آزمائش سے کامیاب گزریں، کیونکہ آخر میں زندگی ہے اور سچائی کا راستہ سوائے اس کے اور کوئی ہے ہی نہیں۔